السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا کلاس ہے اور ہم سورۃ اللیل آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کا جو بھی معنی مفہوم ہے آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ جب بھی ہم قرآن ورڈ ٹو ورڈ پڑھایا کریں تو آپ قرآن کھول لیا کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ واللیل اذا یغشا، وا یہاں قسم کے لیے آیا، وا مطلب اور نہیں بلکہ وا یہاں قسم کے لیے آیا، لیل مطلب لیل رات، واللیل اور رات کی قسم، یہاں اور ترجمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ رات کی قسم، بس اتنا، اور رات کی قسم نہیں بلکہ کیا کہیں گے، قسم ہے رات کی، جیسا کہ یہاں نیچے اردو میں لکھا ہے۔ اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، یغشا مطلب کیا ہوتا ہے، جبکہ وہ چھا جائے، واللیل اذا یغشا۔ پھر اس کے بعد ہے والنہار اذا تجلی، اور دن کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دن کی قسم کھا رہا ہے، اذا جب کہ تجلی وہ روشن ہو جائے، تجلی اردو میں بھی بولتے ہیں روشنی کو، ٹھیک ہے، والنہاری اور دن کی قسم جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ اور قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھاتا ہے، میں نے یہ بھی کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، پھر بھی جب بھی آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، کسی چیز کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ باقی رہی بات یہ کہ قسم انسانوں کو، یعنی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، تو ہم لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی اجازت ہے بس۔ تو والنہار اذا تجلی، اس کے بعد ہے وما خلق الذکر والانثى، وا مطلب اور، ما مطلب جو، خلق بنایا پیدا کیا، ذکر نر، والانثى اور مادہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے واو زبر وا اور پلس الانثى ایسے کر کے ہے، ٹھیک ہے، والانثى اور مادہ، عورت نہیں بلکہ مادہ کہیے، فیمیل، ذکر مطلب میل اور انثى مطلب فیمیل۔ وما خلق الذکر والانثى، اور جو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، یہاں خلقہ میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، نر اور مادہ، یعنی ان سب کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے انسان کی، نر اور مادہ کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے وما خلق الذکر والانثى۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سعیکم لشتی، ان مطلب بے شک، سعیکم، سع اصل میں ایسے ہے، سعیون، سعیون مطلب ہوتا ہے کوشش، اور کم جو ہے یہاں ضمیر ہے، تم لوگوں کی کوشش، ٹھیک ہے، ان سعیکم بے شک تم لوگوں کی کوشش، لشتی، لا البتہ تاکید کے لیے، شتہ مطلب الگ الگ، یہ ایسے ہوگا لام زبر لا اور پلس شتہ شین سے، ان سعیکم لشتی، بے شک تم لوگوں کی کوشش، البتہ مختلف طرح کی، یعنی کوئی کچھ کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کوشش کرتا ہے، کوئی اچھی کوشش کرتا ہے، کوئی خراب کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ان سعیکم لشتی، بے شک تم لوگوں کی کوشش کیا ہے، مختلف ہے، جدا ہے، الگ الگ ہے، ان سعیکم لشتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کوشش تو تم لوگ کی جیسی بھی اپنی جگہ پر، لیکن اب تم لوگ کیا کر رہے ہوگے اور کیسے کیا ہے وہ دیکھو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فا مطلب پس، اما مطلب رہی بات ان لوگوں کی، رہی بات ان لوگوں کی، رہی یا رہی بات یہ کہ من مطلب جس نے، جسے یہاں نہیں بلکہ جس نے، اعطا دیا، واتقى اور تقوی اختیار کیا، تو بس رہی بات اس کی، یعنی مختلف طرح کی کوشش ہے تم لوگوں کی، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی خراب کام کر رہا ہے، کوئی بہت بہتر ہے، کوئی بہت خراب ہے، تو بس رہی بات اس کی جس نے دیا، مطلب لوگوں کو عطا کیا، غریب کو، مسکین کو، رشتہ داروں کو کھلایا پلایا اور زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، خیرات کیا، واتقى اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کیے رہا، یعنی کہ تقوی اختیار کیے رہا۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی، صدق یصدق کا مطلب کیا ہوتا ہے، تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچ ڈکلیئر کرنا اپنی زبان سے،
سچ ماننا، اس کو تصدیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور صدقہ مطلب ہوتا ہے سچ بولا، اور صدقہ مطلب کسی چیز کی بات کو سچ ڈکلیئر کیا. وصدق بالحسنی، حسنہ مطلب بھلائی، اور بی جو ہے بازر بی اس سے جڑ گیا ہے، تو بھلائی کی، یہاں بازر بی مطلب ہو گیا کی، بالحسنہ یعنی بازر بی اور پلس الحسنہ، ٹھیک ہے، بازر بی پلس الحسنہ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حسنہ، بھلائی کی، اچھائی کی، یہ بھلائی ہو گیا اتنا، اور یہ بازر بی مطلب کی، ٹھیک ہے. تو جس نے تصدیق کی بھلائی کی، یعنی اچھائی جو چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، نیکی کا کام ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ان سب چیزوں کو سچ مانا، تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی، دین کی تصدیق کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فا مطلب پس، سا یہ عنقریب کے لیے آیا ہے. اصل میں کبھی کبھی فعل مضارع کے ساتھ سین زبر سا لگ جاتا ہے، جیسے یفعلو ہے نا، جیسا بتایا گیا آپ لوگ کو. یفعلو مطلب وہ کرے گا یا وہ کرتا ہے، اور اس میں اگر ہم سین جوڑتے ہیں تو ہو جائے گا سیفعلو، عنقریب وہ کرے گا. سین زبر سا جب لگ جاتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، سین زبر سا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عنقریب وہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُ، پس ان قریب ہم آسانی کریں گے اس کے لیے، یا آسانی دیں گے اس کو. اب دیکھیں یہ ذرا فعل اچھے سے دیں گے کیسے جڑا ہے. فا زبر فا، ٹھیک ہے، پھر سین زبر سا جڑ گیا، پھر اس کے بعد ہے نُیَسِّرُ، نُیَسِّرُ، ٹھیک ہے، نو یسرو، یہ ایسے بنے گا. تو فا مطلب پس، سین ان قریب معنی کے لیے آیا ہے، یعنی مستقبل میں قریب کے لیے. نُیَسِّرُ، یسرا یُیسِّرُ سے آیا، یعنی ان قریب کر دینا، آسانی پیدا کر دینا، آسانی دینا. تو یہ ثلاثی مزید کا ہے پھر، ٹھیک ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ، اور ہو یہاں ضمیر لگی ہوئی ہے، ہو کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جس کی ابھی بات چل رہی ہے، یعنی جو دے اور تقوی اختیار کرے. فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ہم ان قریب آسانی کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے، آسان راستے کے لیے. یعنی یہ آسان راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، دین کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. اصل میں یسرا آسان راستے سے مراد کون سا راستہ؟ یہی دین کا راستہ. تو جو آدمی اس راستے پر چلے گا تو دین پر چلنا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، مشکل نہیں رہے گا اس کا دین پر چلنا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر اس کے بعد ہے وَأَمَّا، اور جہاں تک بات ہے من، اس شخص کی جو بخیلا، بخیلی کرے، کنجوسی کرے، کما کر کے رکھے لیکن خرچ نہ کرے. وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی برتے. بے پرواہی مطلب اس کو کوئی فکر نہیں ہے دین کی، دین کے اعمال کی کوئی فکر نہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخیلی کرے اور بے پرواہی کرے، فکر نہ ہو اس کے اندر. وَأَمَّا مَن بخل واستغنى وکذب بالحسنى، اور تکذیب کرے، جھٹلائے، بالحسنى، نیکی کی یا نیکی کو. وہی بالحسنى اس کے پہلے بھی آیا، یہاں حسنى سے مراد کیا ہے؟ وہی نیکی ہے، اچھائی ہے، دین کا راستہ ہے، اس کی تکذیب کرے، جھٹلا دے، تصدیق نہ کرے، ماننے بلکہ جھٹلا دے. وکذب بالحسنى، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو یہ بھی وہی فعل ہے. پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے. کیا آسان کر دیں گے؟ للعسرا، مشکل کو. لی مطلب لیے ہوتا ہے لیکن یہاں کو مانے رہے گا. اسرا کا مطلب ہو جائے گا مشکل. کون سی مشکل؟ یہ بے دینی کا راستہ، اللہ کی نافرمانی کا راستہ، یہ سب کیا ہے؟ مشکل ہے. اس مشکل راستے کو بے دینی کا راستہ کہتے ہیں. شراب ہے اور اسے سود کھا رہا ہے اور بھی جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کے لیے وہ راستہ آسان ہوتا جائے گا. جو بخیلی کرے گا، جو اس طرح کا کام کرے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہی راستہ آسان ہوتا جائے گا، برا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور نہیں، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، یغنی مطلب کام آئے گا. انہو اسے
مالہ اس کا مال، اور اس کا مال اسے کوئی کام نہیں آئے گا، اذا جب کہ تردہ وہ گرے گا، کہاں گرے گا؟ جہنم میں۔ جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں۔ ارے موت آتی ہے، انسان کا مال ختم ہو جاتا ہے، وہاں کوئی کام نہیں آتا، موت کے بعد اس کو کوئی کام نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس ٹائم اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینکا جائے گا، دنیا میں جو مال کما رہا ہے اور بخیلی کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، خیال نہیں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، دین کے راستے پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کا کیا ہے؟ ایسا آدمی جب جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدی، بے شک علینا، ان مطلب بے شک، علینا مطلب ہمارے اوپر ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے، للہدی ہدایت دینا۔ یقیناً لا زبر لا جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یقیناً ہدایت دینا، بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا، کوئی اپنے من سے ہدایت نہیں لے سکتا، ہم جب چاہیں گے تبھی ہدایت ملے گی۔ تو کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم سب کچھ کما کر کے اور اس کے بعد اپنی من مطابق زندگی گزار لیں، اس کے بعد ہمیں ہدایت مل جائے گی آخری وقت میں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جب ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی۔ ان علینا للہدی وان لنا، اور بے شک لنا ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرۃ والاولی، آخرت بھی اور یہ دنیا بھی۔ اولا مطلب پہلا، پہلے سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی اور یہ دنیا کی جو زندگی، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی ہم جیسا چاہیں گے، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فا مطلب پس، انذرتو میں ڈراتا ہوں، کم تم لوگوں کو، پس میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں، نارن آگ سے، کون چیز سے ڈراتا ہوں؟ آگ سے، تلظا بھڑکتی ہوئی، تلظا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی، جو آگ بھڑک رہی ہے، یعنی جہنم کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ یہاں مراد ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں ڈراتا ہوں تم لوگوں کو اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جو بھڑکتی ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ لا یصلاھا، لا یصلاح، لا مطلب نہیں، یصلا مطلب پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، ہا الا الاشقا، یعنی اس میں، لا یصلاح نہیں اس میں پھینکا جائے گا، نہیں ڈالا جائے گا، نہیں جلایا جائے گا، یہ سب معنی ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ڈالا جائے گا، نہیں جلایا جائے گا، الا سوائے کس کو؟ الاشقا، نہایت بدبخت کو، جو اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ اور اللہ کا نافرمان کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نہ چلے، وہی اللہ کا نافرمان ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ لا یصلاح الا الاشقا، اس آگ میں نہیں جائے گا مگر بدبخت انسان، اللہ کا نافرمان، وہی جائے گا۔ الذی کذب وتولی، جو کہ جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی ایسا انسان، بدبخت کون ہے؟ ایسا انسان ہے جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ کذبہ مطلب جھٹلاتا ہے، کس چیز کو جھٹلاتا ہے؟ وہی دین کو جھٹلاتا ہے، دین کے احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ وتولی، اور منہ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے مطلب حق سے منہ موڑ لیتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، حق کی بات کو دیکھتا نہیں، اس کے مطابق چلتا نہیں ہے، اور اس کے سامنے بیان کیا ہے تو منہ موڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ الذی کذب وتولی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وا مطلب اور، سا یہی ان قریب کے لیے آیا ہے، یجنبو، یجنبو اصل میں فعل کیا ہے؟ یجنبو، اور بیچ میں سب یہ سب حرف لگے ہوئے ہیں آگے پیچھے، ہاں، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، ہاں کس کی ضمیر ہے؟ ہاں کس کے لیے آیا ہے؟ جہنم کے لیے آیا، اس سے، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، یعنی جہنم سے کون بچا لیا جائے گا؟ الاتقا، نہایت پرہیزگار، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی بچا لے گا جہنم سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو دیتا ہے مالہ اپنا مال، یتزکا تاکہ وہ پاک ہو، یعنی اس کا مال جو ہے وہ مال اس کا پاک ہو، یعنی یہ متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں نا، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی صفت بیان کی، ان کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں یؤتی، جو اپنا مال دیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں مال؟ وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کسی کو کھلا دیا، کسی کو پلا دیا، پیار محبت میں بھی، اور غریبی اگر کسی کو ہے اس حالت میں بھی۔ یتزکا تو ہوتا کیا؟ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے،
اور اس کا مال پاک ہوتا ہے تو وہ خود پاک ہو جاتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. یہ آیت ذرا غور سے سمجھیے گا. وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، لی مطلب لیے، احد مطلب کوئی یا کسی، اور نہیں کسی کے لیے، اندہو اس کے پاس، من نعمت، من مطلب یہاں سے ہے نعمت، من نعمت، نعمت کوئی نعمت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے گا. مطلب اس کا کیا ہوا؟ انسان کے پاس جتنی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، ان نعمتوں کا جو بھی بدلہ ہے، وما لأحد عنده من نعمت، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت احسان جس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ جتنی بھی چیزوں کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا وہ انہی چیزوں کا دیا جائے گا. نہیں سے مراد کیا ہے؟ مطلب نہیں دیا جائے گا، لیکن کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا، کس چیز کا اجر دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے، ابتغاء مطلب چاہنا، سوائے وہ جو چاہنے کے لیے، وجہ ربہ الاعلی، وجہ مطلب چہرہ، رب بھی مطلب اپنے رب، اعلیٰ مطلب اعلیٰ درجے، وجہ مطلب چہرہ، رب بھی مطلب اپنے رب، اور اعلیٰ مطلب اعلیٰ درجہ، یعنی اعلیٰ درجے کا چہرہ، اپنے رب کے اعلیٰ درجے کے چہرے کو چاہنے والا جو ہوگا. یعنی اس کا مطلب دیکھیں، مفہوم یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو اسی چیز کی نیکی کا بدلہ ملے گا جس نیکی کو وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کر رہا ہے، ایسی ہی نیکیوں کا بدلہ ملے گا. اس لیے فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کوئی بھی انسان ہے جس کے پاس نعمت ہے، اس کا بدلہ اس کو تبھی دیا جائے گا جب کہ وہ کوئی بھی جو دین کا کام ہے وہ دین کا کام کیوں کرے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. جو کام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے اسی کا بدلہ آپ کو ملے گا. ورنہ جو کام اگر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، آپ خرچ تو کر رہے ہیں مال، لیکن وہ دکھاوا کر رہے ہیں آپ، تو اس کا تھوڑا نہیں بدلہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہ یہاں کہا جا رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً، لا یقیناً، البتہ، یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ بھی کہہ سکتے ہیں. سوف، ان قریب، یرضا وہ راضی ہو جائے گا. یعنی جو انسان اللہ کے لیے اور دین کے لیے اور اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے سب کام کر رہا ہے، وہ ان قریب خوش ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ یقیناً ان قریب، یرضا وہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی مفہوم ہو گیا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہو گیا. پھر بھی اگر کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.